علیکم، عرفان اسلم ڈوگر۔ آج کا ٹاپک ہے پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت بیان کی جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو پاکستان کا رقبہ بتاتا ہوں جو کہ ہے 7.96096 مربع کلومیٹر۔ ہمارا ملک جو ہے وہ 23.1/2 ڈگری سے 37 ڈگری عرض نارتھ کی طرف پھیلا ہوا ہے، اور 61 ڈگری سے 77 ڈگری جو ہے یہ ایسٹ کی طرف اس کا رقبہ پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے جو ہمسائے ہیں اس میں ایران موجود ہے، اور ایران کے ساتھ جو ہماری بارڈر لائن ہے وہ 959 کلومیٹر بارڈر موجود ہے۔ اس کے ساتھ یہ ایک اہم بات ہے بیٹے، یہ ایک اسلامی ملک ہے، اور آگے بھی فردر ایران سے آگے اگر ہم ساؤتھ کی طرف جو ہیں وہ نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پہ سعودی عربیہ موجود ہے، وہاں عراق موجود ہے، کویت موجود ہے، یمن موجود ہے، قطر موجود ہے، لبنان، پیلسٹائن، UAE۔ اس کے علاوہ اگر ہم ساؤتھ افریقہ کی طرف بھی نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے سوڈان ہے، مصر ہے، لیبیا ہے، کینیا ہے۔ اسلامی دنیا کی تمام ہمیں بیلٹ جو ہے ایک ملتی ہے ہمارے ملک کے ساؤتھ کی طرف، ایک قدرتی دفاعی لائن موجود ہے۔ اب ہم اپنے مغرب کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ افغانستان جو ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور اس کی جو بارڈر لائن ہے وہ جانی جاتی ہے ایز اے ڈیورن لائن، اور اس کی جو لمبائی ہے بارڈر لائن کی وہ 2252 کلومیٹر ہے۔ 2252 کلومیٹر لمبی بارڈر لائن جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ بھی اسلامی ملک ہے۔ اگر ہم نارتھ کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پہ چائنا موجود ہے، اور چائنا جو ہے اس کی جو بارڈر لائن ہے ہمارے ملک کے ساتھ، اس کی لمبائی جو ہے وہ ہے 510 سے لے کے 523 کلومیٹر۔ اس کے بعد ہم انڈیا کی طرف آتے ہیں، ہمارے ایسٹ کی طرف انڈیا موجود ہے، یہ بھی ہمارا نیبر ہے، اور اس کے ساتھ جو ہماری بارڈر لائن ہے وہ 3323 کلومیٹر ہے، 3323 کلومیٹر کی بارڈر لائن ہے۔ اس میں جناب جتنے بھی ہمارے آپ سمجھ لیں کہ ڈسپیوٹڈ علاقے موجود ہیں انڈیا اور ہمارے درمیان، وہ بھی اس میں انکلوڈ ہیں اس بارڈر لائن میں جو میں نے 3323 کلومیٹر کا علاقہ بتایا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا محل وقوع۔ اب ہمارا ملک جس علاقے میں آباد ہے، جس ریجن میں آباد ہے، اس کی بہت ویلیو ہے، اس کا بہت ویٹیج ہے۔ یہ میں آپ کو اب 1 بائی 1 بتاؤں گا، اس کے فردر پوائنٹ موجود ہیں، لیکن اس کا پوائنٹ نمبر 1 جو ہے میری نظر میں وہ معدنیات جو ہیں میں اس پہ ڈسکس کروں گا۔ دیکھیں، ہم ایسے علاقے میں آباد ہیں جس کے اگر میں نے جیسے آپ کو پہلے بولا کہ ایران، سعودی عربیہ دنیا میں پیٹرولیم آئل میں رینک نمبر 1، ایران کی طرف آئیں رینک نمبر 2، اور اس میں آپ کہہ لیں کہ بعد دفعہ کویت نمبر 2 پہ آ جائے تو ایران نمبر 3 پہ فال کر جاتا ہے۔ تو یہ ان بٹوین ایران اینڈ کویت یہ نمبر 2 اور نمبر 3 جو ہے ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ تو یہ آگے چلیں USSR سوویت یونین کی طرف، تو وہاں پہ بھی جو ہے آپ کہہ لیں کہ دنیا میں بہت بڑے پیمانے پہ پیٹرولیم آئل اور گیس حاصل ہوتی ہے، ایون گیس میں وہ نمبر 1 پہ ہے۔ اسی طرح ایران نمبر 2 پہ ہے۔
جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ریجن کے اندر بھی جو قدرتی وسائل ہیں وہ بے پناہ ہیں، اور ہمارا جو محل وقوع ہے، ہم جہاں واقع ہیں وہاں پہ بھی اللہ پاک نے ہمارے ملک میں بے پناہ معدنیات کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ ان میں نمبر 1 معدنیات ہے، اور وہ کیا معدنیات ہیں اب میں وہ 1 بائی 1 آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر میں سالٹ کے حوالے سے، سالٹ مائن کے حوالے سے بات بولوں تو یہ ہمارا جو علاقہ ہے پنجاب کے اندر جیلم، وہاں پہ یہ ہمیں ملے، اور یہ آفٹر 1947 کے بعد ہم نے نہیں ڈھونڈے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ 326 BC میں جو ہے یہ جو سالٹ مائن ہے یہ ڈھونڈی گئی، اور یہ دنیا میں رینک نمبر 2، دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے بڑے جو وسائل ہیں نمک کے، یہ ہمارے ہاں موجود ہیں۔ اور ہر سال 325,000 ٹنز سالانہ یہ ہمارے ملک میں سے نکالا جاتا ہے نمک۔ اور یہ جو ہمارا عریبین سی ہے اس سے اگر میں اس کی بلندی، اس علاقے کی بلندی بتاؤں تو وہ بلندی جو ہے وہ 288 میٹر ابو ہے فرام عریبین سی، جو بنتا ہے 945 فیٹ ابو فرام عریبین سی۔ اور یہ اس نے جو ایریا جو ہے، تمام جو ایریا کور کیا ہوا ہے ہمارے جو سالٹ مائن ہیں، یہ 110 کلومیٹر پاور 2 ہے۔ اور اگر میں اس کی لیئر بیان کروں کہ یہ ڈیپ جو ہے اس کی آپ کہہ لیں کہ 11 لیئر ہے جو سطح زمین کے نیچے موجود ہیں، اور یہ بڑی اچھی کوالٹی کا ہمارے ہاں نمک پایا جاتا ہے، اور اس سے ایک بڑے پیمانے پہ ہمارے آپ کہہ لیں کہ اس کو برآمد بھی کیا جاتا ہے، ملکی سطح پہ بھی اور عالمی سطح پہ بھی، اور اس سے ایک بہت بڑا ریونیو جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بائی نیچر قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ ایک رحمت ہے، نمک بے پناہ پایا جاتا ہے ہمارے ملک میں۔ نمبر 2 پہ ہم آتے ہیں معدنیات میں، تو وہ نیچرل گیس ہے، قدرتی گیس۔ ہمارے ملک میں جو قدرتی گیس پائی جاتی ہے جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، پہلے نمبر پہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ہم اس میں دنیا کے اندر 21 نمبر پہ رینک کر رہے ہیں نیچرل گیس کے اندر۔ اور ہمارے جو ٹوٹل دنیا کے اندر جو نیچرل گیس ہے، قدرتی گیس ہے، اس کو جو یوز کیا جا رہا ہے، کنزیوم کیا جا رہا ہے، اس میں 1.2% ہمارے ہاں یوز کی جا رہی ہے۔ اور ہمارے ہاں آپ کہہ لیں کہ اگر میں اسے اس طرح بولوں کہ سالانہ ہمارے ہاں جو یوز کی جاتی ہے نیچرل گیس وہ 7.652 کیوبک فیٹ ہے، اور یہ اگر سالانہ بنیاد پہ بولوں تو کیپیٹا جو ہے پر کیپیٹا جو ہے پر ایئر یوز ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اگر میں پر ڈے کے حوالے سے بات بولوں تو یہ 21 کیوبک فیٹ پر کیپیٹا پر ڈے ہمارے ہاں یوز کی جا رہی ہے۔ تو میرا بیٹا یہ بڑی اہم بات ہے کہ نیچرل گیس بھی جو ہے یہ ایک وسیع پیمانے پہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ ہم اس میں پہلے دنیا کے 21 ممالک کے اندر فعال کیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بڑی اہم معلومات ہے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، کہ جو قدرتی گیس ہے اس کے بے پناہ فیزیبلٹی اور وسائل ہمارے ملک میں موجود ہیں، اس کی فیزیبلٹی ہے، اور فیوچر میں آگے چل کے اس میں بہت بڑی فیزیبلٹی موجود ہے کہ مے بی ہم دنیا کے پہلے 4-5 ملکوں میں فعال کر جائیں، اتنے وسیع، اور اس کے فیزیبلٹیز جو ہیں، انڈیکیٹر جو ہیں، وہ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ آگے چل کے ہمارے پاس اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اب ہمارے ہاں اس کا فائدہ کیا ہے کہ دیکھیں نیچرل گیس جو ہے وہ گھریلو سطح پہ بھی یوز کی جا رہی ہے اور صنعتوں میں بھی یوز ہوتی ہے۔ اگر ہم اب چاہتے ہیں کہ ہمارا جو برآمدات ہیں وہ اور اس میں اضافہ ہو جائے، تو اگر ہم اس کو گھریلو سطح کی بجائے اپنی صنعتوں میں اگر اور بہتر انداز سے یوز کر لیں تو آپ سمجھ لیں کہ ہماری جو برآمدات ہیں ان میں اضافہ ہونے کا چانس موجود ہے۔ یہ بھی قدرت نے ہمیں
ایز اے گفٹ قدرتی گیس جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. ہمارا محلے کو ایسے مقام پہ واقع ہے جہاں پہ اس کے وسیع تر وسائل موجود ہیں. اس کے علاوہ پیٹرولیم آئل پہ آ جاتے ہیں. پیٹرولیم آئل بیٹا جو ہے دنیا میں ہم اس میں رینک تو کر رہے ہیں ابھی 52 نمبر پہ. 52 کہہ لیں کہ 52 جو ممالک ہیں، 51 ملک ایسے ہیں جو ہم سے بڑے پیمانے پہ پیٹرولیم آئل پیدا کر رہے ہیں اور ہم 52 پہ رینک کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں 25 سے لے کے 25 سے لے کے 33 یعنی 25 سے لے کے 33% جو پیٹرولیم آئل ہے وہ ہمارے ملک میں پروڈیوس کیا جا رہا ہے اپنی مقامی سطح پہ. اور اس طرح اگر میں یہ کہوں کہ یہ بنتا ہے نیئر ٹو 9 بلین بیرل بنتا ہے جی، یہ کیوبک میٹر بنتا ہے پیٹرولیم آئل جو ہمارے ملکی سطح پہ پروڈیوس کیا جا رہا ہے. یہ جو میں نے آپ کو فگر بیان کی ہیں یہ 2016 کے مطابق ہیں. اور اگر ہم اور بھی جیسے جیسے اللہ نے چاہا ہمارے ملک میں گیس کے نیچرل گیس کے اور وسائل ملیں گے تو قدرتی وسائل جو ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا پیٹرولیم آئل کے اندر بھی، کیونکہ فیزیبلٹی ہوتی ہے جہاں نیچرل گیس ہو وہاں پیٹرولیم آئل بھی موجود ہوتا ہے. اب ماربل کی طرف آتے ہیں. ماربل جو ہے ٹرکی جو ہے دنیا میں اس میں رینک 1 پہ ہے. ہم جو ہیں اس میں آپ کہہ لیں کہ ماربل کے حوالے سے ہمارا رینک جو ہے وہ ابھی نیچے ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں 168 ملین ٹن جو ہے ماربل جو ہے وہ پنجاب میں پایا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں اگر اوور آل میں بات کروں تو ماربل جو ہے ہمارے ہاں 3 ٹریلین آپ کہہ لیں کہ اس کے جو ریزرو ہیں وسائل ہیں وہ 3 ٹریلین کے برابر ہیں ماربل کے. لاس بیلا بھی علاقہ ہے ہمارا، اس میں بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ 19 ٹائپس 19 قسموں کے ماربل ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں. تو یہ بھی بیٹا جو ہم ریونیو ہے ریزرو جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ بہت بڑا ایک پلس پوائنٹ موجود ہے. اپنے ملک کی انکم کو انکریز کرنے کے لیے یہ عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک ٹول ہے بائی نیچر قدرت کی طرف سے ہمارے ملک میں کہ وہاں ماربل بھی موجود ہے. کول پہ بات کر لیتے ہیں. کول جو ہے ہم دنیا میں نمبر 2 پہ رینک کر رہے ہیں کول کے حوالے سے، اور سندھ میں 185 بلین ٹن جو ہے کول موجود ہے. جبکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ چائنا جو ہے اس کے اندر 245 بلین ٹن کول موجود ہے. ہم رینک 2 پہ ہیں 185 بلین. نو آپ اس کو دوبارہ ریویو کر لیتے ہیں. ہم جو امریکہ ہے اس میں 245 جو ہے بلین ٹن کول موجود ہے، ہمارے ہاں 185 بلین ٹن موجود ہے. اور چائنا جو ہے وہاں نیئر ٹو 145 بلین ٹن کے نیئر جو ہے آلموسٹ کول موجود ہے. اور انڈیا جو ہے اس کے ہاں یہ 104 اور 5 بلین ٹن کے نیئر کول موجود ہے. تو کول جو ہے اس سے توانائی بنتی ہے، انرجی پروڈیوس ہوتی ہے. اس سے آپ جو ہے اگر ہم انرجی پروڈیوس کریں تو ہماری صنعتیں جو ہیں وہ بہتر چل پائیں گی. ان میں جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں ان میں لاگت کم آئے گی، ہماری برآمدات میں اضافہ ہوگا. اور گیس پروڈیوس ہوتی ہے. ہم گھریلو سطح پہ بھی اور اپنی صنعتوں کو بھی گیس پرووائڈ کرنا چاہیں اگر کول سے پروڈیوس کر کے تو وہ بھی موجود ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. اسی طرح اگر ہم گولڈ کی طرف آتے ہیں تو گولڈ جو ہے اس میں 64.00 ٹن جو ہے یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ گولڈ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ اس میں رینک نمبر 1 پہ ہے. اور آئرن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آئرن میں چائنا رینک 1 اور ہم دنیا میں 40 نمبر پہ رینک کر رہے ہیں آئرن کے حوالے سے. اور ہمارے ہاں جو 2013 میں جو فگر بیان کی گئی ہے آئرن کے حوالے سے وہ 193 آپ کہہ لیں کہ 1000 ٹن جو لوہا ہے وہ ہمارے ملک میں اس کے وسائل جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑے وسائل ہیں آپ کے ملک میں آئرن کے حوالے سے.
تو یہ چیزیں ہیں بیٹے. اس کے علاوہ اگر میں اور بات بولوں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونا بھی پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ہے معدنیات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو معدنیات کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ تمام چیزیں جو میں نے 1 بائی 1 آپ کو بیان کی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اگر ہماری جو حکومتیں ہیں وہ بہتر پالیسی جو ہے وہ ترتیب دے لیتی ہیں اور ان پہ ورک آؤٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے موجود نہیں ہے کہ فیوچر میں ہمارے ہاں ان تمام چیزوں کا جو تناسب ہے، اس میں پرسنٹیج ہے، اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور ہم ان تمام معدنیات کو اپنے ملک کے جو آپ کہہ لیں کہ وسائل ہیں ان کو بہتر انداز سے یوٹیلائز کرنے میں، اپنے قومی وسائل کو میں اضافہ کرنے میں، اپنی قومی آمدنی میں اضافہ کرنے میں، اپنے ریونیو میں کا جو حجم ہے، والیوم ہے، اس کو انکریز کرنے میں اور اپنے ملک کی ترقی کو اور بہتر کرنے کے لیے ان تمام وسائل کو، ان تمام معدنیات کو بہتر انداز سے یوٹیلائز کرنے کے ہم قابل ہو جائیں گے. تو جو میں نے آج آپ کو یہ 3 پوائنٹ بتائے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو محل وقوع ہے اس کی کیا اہمیت ہے، آپ کو سمجھ آئے ہوں گے، آپ کا کنسیپٹ پہلے سے بہتر ہوا ہوگا. آپ یہ پارٹ 2 کے اندر میں فردر جو پوائنٹ ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا. اللہ حافظ بیٹا.